قیامت وہ دن ہے جس کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے، جس دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ آج ہم اپنی دنیا کی رنگ اور رونق میں ایسے کھو گئے ہیں کہ اپنی موت اور آخرت کو بھول گئے۔ آج انسان صرف اسی کے بارے میں سوچتا ہے جو اس کے سامنے ہے یا جو چل رہا ہے، اور جو حقیقت ہے اسے آنکھوں سے اوجھل اور بھولے بیٹھا ہے۔ انسان صرف دنیاوی موج اور مستی میں مگن ہے، اسے اپنی آخرت کا بالکل خیال نہیں۔ انسان کی یہی بھول اور لاپرواہی انسان کو جہنم کے راستے تک لے جا رہی ہے۔ ہمیں جن جن حقیقتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک حقیقت قیامت بھی ہے، اور جو قیامت کی حقیقت کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر قیامت ہے کیا؟ کیا آپ نے اس کے بارے میں کبھی جاننے کی کوشش کی؟ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، اس میں جگہ جگہ پر الگ الگ انداز میں قیامت کے بیان موجود ہے۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب زمین پوری طاقت سے ہلا دی جائے گی اور زمین پر سے پل پل میں اس میں موجود ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس دن انسان کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو رہا ہے۔ اس دن اللہ پاک سے زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ لوگ اپنی قبروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے جہاں پر ان کے عمل دکھائے جائیں گے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ اس دن ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر نیکی اور ہر بدی کا حساب ہوگا۔ مطلب یہ کہ انسان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا میں جو چاہے کر کے گزر جائے اور اس کا حساب کتاب لینے والا کوئی نہیں، مگر قیامت کے دن ہر کام جو دنیا میں کیا، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی، اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا، اور اپنے اعمالوں کا حساب ہر ایک انسان کو دینا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا امتی، کافر ہو یا مومن۔ ہر ایک انسان کو اس دن اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ قیامت کے بارے میں سورہ حج میں فرمایا، قیامت کا دن بڑا خوفناک ہوگا۔ اس دن اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، یہاں تک کہ پیٹ میں سے بچے گر جائیں گے۔ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے لیکن وہ کسی نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کے جھٹکے سے ان کے دل پر ایسا اثر ہوگا کہ وہ سب کچھ بھول گئے ہوں گے۔ اس دن اللہ کا ایسا عذاب دیکھنے کو ملے گا، اس کے بارے میں سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو ایک ایسی چوٹ میں زمین اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور قیامت آ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور بکھر جائے گا، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے۔ اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ اس دن سبھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تمہارا کوئی راز اللہ سے چھپا نہ رہے گا۔ ہر ایک مردہ اپنی قبر سے اٹھ جائے گا اور زندہ ہو جائے گا، نبیوں اور گواہوں کو بلایا جائے گا اور سب کے فیصلے سنا دیے جائیں گے۔ جس نے جیسا دنیا میں کیا اس کا ویسا انجام ہوگا۔ سورہ یاسین میں فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے، وہ کچھ بول نہ سکیں گے، صرف ان کے ہاتھ پیر بات کریں گے اور گواہی دیں گے کہ اس نے زمین پر کیا کیا کیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے گناہ لوگوں سے چھپا سکتا ہے لیکن اپنے آپ سے نہیں۔ اس کے بدن پر ہر حصہ اس کے خلاف قیامت میں گواہی دے گا۔ انسان کے ہر گناہ کا حساب اللہ کے پاس رہے گا، بھلے ہی اس نے دنیا میں کتنے ہی لوگوں سے اپنا گناہ چھپایا ہو۔ قیامت آنے سے پہلے ہمیں اس کی کئی نشانیاں دنیا میں دیکھنے کو مل جائیں گی جو بہت خوفناک ہوں گی۔ نشانیاں آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں لیکن لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ انہیں اپنی آخرت کا بالکل بھی خوف نہیں۔ ان کا انجام آخرت میں اتنا دردناک ہوگا کہ اگر وہ سپنے میں دیکھ لیتے تو صدمے میں آ جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، کیونکہ دنیاوی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ کوئی دنیا میں امر نہیں، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہی انسان کی اصلی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہر ایک انسان کو ہدایت دے اور ہر ایک کو کلمے والی موت نصیب کرے۔ دوستو، نماز قائم کریں اور گناہ سے بچیں۔